بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی معرب، پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی، یعنی جس کا آخری حرف تبدیل ہوتا ہو، تو اس اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب مبنی۔ معرب جو ہوتا ہے اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا ہے، کبھی رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے۔ اور مبنی جو ہوتا ہے تو اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے بلکہ یکساں رہتا ہے، ایک ہی حالت پہ رہتا ہے۔ تب مبنی کون سی چیزیں ہیں، معرب کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہمیں پھر پتہ چلے کہ اگر معرب ہوگا تو اس کے آخری حرف پہ پھر تبدیلی آئے گی، رفع نصب جر کی، اور مبنی کون سی چیزیں ہیں تاکہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس کا آخری حرف ایک جیسا رہے گا، عوامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرف پر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اب مبنی اور معرب کون کون سی چیزیں ہیں؟ مبنی کا آخر بدلتا نہیں ہے، عوامل بدلے لیکن اس کا آخر بدلتا نہیں ہے، اور معرب جو ہوتا ہے عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ تب معرب اور مبنی کون کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھو آپ کے سامنے دو ڈبے ہیں، یہ ہے مبنی اور یہ ہے معرب۔ تو جو چیزیں مبنی ہیں یہاں ہم ویسے خلاصے کے طور پر پڑھ دیتے ہیں، اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، ابھی صرف خلاصتاً پڑھ لیتے ہیں کہ مبنی کون سی چیزیں اور معرب کون سی چیزیں۔ تو آپ کے سامنے دو ڈبے ہیں، ایک ڈبہ ہے مبنی کا اور دوسرا ڈبہ ہے معرب کا۔ تو جو چیز مبنی ہو اس کو آپ نے اٹھا کر مبنی کے ڈبے میں ڈالنا ہے، اور جو معرب ہو اس کو آپ نے اٹھا کر معرب کے ڈبے میں ڈالنا ہے۔ تو آپ کے سامنے دو ڈبے بنے ہوئے۔ اب یاد رکھنا، دیکھو آپ نے پڑھا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو یہ جو حروف ہیں، حروف یہ تو تمام کے تمام مبنی ہیں، حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، حروف۔ تو اس کو آپ نے اٹھا کر مبنی کے ڈبے میں ڈالنا ہے، حروف تمام کے تمام مبنی۔ حروف کی بات ختم، کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف۔ حرف کی تو بات ہی ختم ہو گئی کہ حروف تمام کے تمام کیا ہے، مبنی۔ اس کو آپ نے اٹھا کر مبنی کے ڈبے میں ڈالنا، یہ مبنی کے ڈبے میں چلا گیا۔ اب فعل کی طرف جاؤ، یاد رکھنا فعل میں فعل ماضی جو ہے، ضرب ضربا، فعل فعلا، فعلوا، یہ ضرب ضربا، ضربوا، ضرب ضربتا، ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتن، ضربت ضربنا، جو فعل ماضی ہے یہ بھی مبنی ہے۔ اسی طرح امر حاضر معروف جو ہے، اضرب اضربا، افعل افعلا، امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے۔ اچھا، مضارع کے جو 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی وہ یضربن تضربن، مضارع کے جو 2 صیغے ہیں، یضربن تضربن، وہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یفعلن تفعلن، یہ بھی مبنی ہے۔ تو فعل کے اندر فعل ماضی یہ مبنی ہو گیا، امر حاضر معروف یہ مبنی، اور مضارع کے 2 صیغے، ٹوٹل صیغے 14 ہے، تو 2 صیغے یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ مبنی ہے۔ باقی مضارع کے 12 صیغے وہ معرب ہے، تو مضارع کے 2 صیغے یہ مبنی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا کہ مضارع کے 12 صیغوں کے آخر میں اگر نون تاکید لگے، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ، وہ لیضربن، لیضربان، لیضربن، یہ جو نون تاکید ثقیلہ جو ہوتے ہیں وہ تشدید والا ہوتا ہے، لیضربن شد والا، تشدید والا، اور خفیفہ کہ نون ساکن ہوتے ہیں، لیضربن، لیضربن، اس طرح نون ساکن ہوتے ہیں۔ تو ثقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے اور خفیفہ میں نون ساکن ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا مضارع کے 12 صیغوں کے آخر میں اگر نون تاکید لگے، نون تاکید کس کو کہتے ہیں، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ، تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو 12 صیغے ہوتے ہیں، 2 تو پہلے سے ہی مبنی ہیں، مضارع کے 2 صیغے یعنی یضربن تضربن وہ تو پہلے سے ہی مبنی ہے،
لیکن باقی یہ 12 صیغے جو ہے یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں بعض علماء کے نزدیک، کہ مضارع کے آخر میں جب نون ثقیلہ و خفیفہ لگے، چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ، تو بعض علماء کے نزدیک یہ 12 صیغے جو معرب ہے یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں، جبکہ محققین کے نزدیک صرف 5 صیغے جو ضمیر بارز سے خالی ہے وہ مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کے آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لگے تب یہ 12 صیغے ابھی بھی معرب ہے، کہتے ہیں ابھی بھی مبنی نہیں ہوئے، ابھی بھی معرب ہے۔ صرف 5 صیغے جو ہے جو ضمیر بارز سے خالی ہے وہ کون کون سے؟ ایک واحد مذکر غائب یعنی یضرب، دوسرا واحد مؤنث غائب تضرب، تیسرا واحد مذکر حاضر تضرب، اور چوتھا واحد متکلم اضرب، اور پانچواں جمع متکلم نضرب۔ تو یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب، یہ 5 صیغے جو ضمیر بارز سے خالی ہے، مطلب ان صیغوں میں جو ضمیر ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے، ظاہر نظر نہیں آ رہا بلکہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ یضربو کے اندر ہوا ضمیر اندر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، تضربو کے اندر ہی ضمیر ہے، پھر اسے آگے تضربو جو واحد مذکر حاضر ہے اس کے اندر انت ضمیر ہے، اور آگے اضربو واحد متکلم اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، اور آگے نضربو اس کے اندر جمع متکلم نضربو فاعل ہے۔ تو یہ جو یاد رکھنا، یہ جو مضارع ہوتے ہیں، مضارع اس کے 9 صیغوں میں ضمیر جو ہوتے ہیں وہ ساتھ میں ملا ہوتے ہیں، بارز ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ 5 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہوتے ہیں، کام کرنے والا، وہ اندر چھپا ہوتا ہے، یعنی ظاہری لفظوں میں نہیں ہوتا، اندر مستتر ضمیر ہوتی ہے۔ تو جب ان 12 صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ لگے یا خفیفہ لگے تو بعض علماء کے نزدیک یہ 12 صیغے جو معرب ہے یہ مبنی ہو جاتے ہیں، جبکہ محققین کے نزدیک صرف 5 صیغے جو ضمیر بارز سے خالی ہے یہ مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں۔ لَيَضْرِبَنَّ، اسی طرح لَتَضْرِبَنَّ، پھر لَتَضْرِبَنَّ، پھر لَأَضْرِبَنَّ، پھر لَنَضْرِبَنَّ، دیکھو سب کے اوپر فتح آ رہے ہیں، تو یہ مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں محققین کے نزدیک، جو 5 صیغے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہے۔ باقی سب صیغوں میں ضمیر ساتھ میں ملی ہوئی آتی ہے، جیسے یضربو، اب یضربان اس میں فاعل کون سا؟ یہ الف ہے، یضربا، یضربون میں واو ہے، پھر تضربو میں ہی ہے، پھر تضربان میں الف ہے، یضربن میں نا ہے، پھر تضربو میں انت ہے، پھر تضربان میں الف ہے، تضربون میں واو ہے، تضربین میں یا ہے، پھر تضربان میں الف ہے، تضربن میں نا ہے، پھر اضربو میں انا ہے، نضربو میں نحن۔ تو 9 صیغوں کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، یعنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جبکہ 5 صیغے ایسے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہے، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے۔ تو جب ان پر نون ثقیلہ خفیفہ داخل ہو جاتا ہے تو محققین کہتے ہیں یہ 5 صیغے جو ضمیر بارز سے خالی ہے یہ مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ 12 صیغے جو معرب ہے یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں۔ تو فعل کی بات ختم ہو گئی، حروف تمام کے تمام مبنی، تمام کے تمام حروف اٹھا کر مبنی کے ڈبے میں ڈالو۔ فعل ماضی یہ بھی مبنی، فعل کے اندر امر حاضر بھی مبنی، مضارع کے جو 2 صیغے یضربن تضربن یہ بھی مبنی۔ اسی طرح مضارع پر یہ جو 12 صیغے ہیں، 2 تو پہلے سے ہی مبنی ہے، یہ 12 صیغے جو ہے اس پر جب نون ثقیلہ لگے یا خفیفہ لگے تو بعض علماء کے نزدیک یہ 12 صیغے بھی مبنی ہو جاتے ہیں، جبکہ محققین کے نزدیک صرف 5 صیغے جو ضمیر بارز سے خالی یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ تو فعل کی بات بھی ختم ہو گئی، فعل میں کون کون سی چیزیں مبنی ہیں یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، حروف تو تمام کے تمام مبنی ہیں۔ اب آ جاؤ اسم کی طرف، حروف بھی ہو گیا اور فعل بھی ہو گیا، اب رہ گیا اسم۔ تو یاد رکھنا اسم کے اندر صرف 8 چیزیں مبنی ہیں، اسم کے اندر صرف 8 چیزیں مبنی ہیں، اور ان 8 چیزوں کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ تو اسم کے اندر صرف 8 چیزیں مبنی ہیں، باقی سارا معرب ہے، صرف 8 چیزیں مبنی ہیں جس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے مضمرات، یہ مبنی ہے۔
نمبر 2 ہے اسماء موصولہ، یہ بھی مبنی ہے، تفصیل بعد میں آئے گی۔ نمبر 3 ہے اسماء اشارہ، یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 4 ہے اسماء افعال، یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 5 ہے اسماء اصوات، یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 6 ہے کچھ ظروف، یہ ظروف آگے آ جائیں گے، یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 7 ہے اسماء کنایات، یہ بھی مبنی ہے۔ اور نمبر 8 ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی آپ پڑھ چکے ہو، جو 11 سے لے کر 19 تک، 11، 12، 13، آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے 12 کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہوتے ہیں۔ تو مرکب بنائی جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ تو اسم کے اندر صرف 8 چیزیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے، کیا نام دیا جاتا ہے، اس میں غیر متمکن، یہ مبنی ہے، باقی سب معرب ہیں۔ مضمرات مبنی ہیں، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، کچھ ظروف، اسماء کنایات، اور نمبر 8 ہے مرکب بنائی۔ تو آپ نے پڑھ لیا تھا کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ حروف تو تمام کے تمام مبنی کے ڈبے میں چلے گئے۔ فعل کے اندر فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، اور مضارع کے 2 صیغے، یضربن، تضربن، اور اسی طرح جن سے ہو کہ آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ آ جائے، یہ بھی مبنی۔ تو فعل بھی ختم ہو گیا۔ اب اسم رہ گیا، تو اسم کے اندر 8 چیزیں مبنی ہیں، مضمرات ہے، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء افعال ہے، اسماء اصوات ہے، کچھ ظروف ہے، اسماء کنایہ ہے، مرکب بنائی۔ یہ 8 چیزیں اسم کے اندر مبنی ہیں۔ تو اس سب کو اٹھا کر آپ نے مبنی کے ڈبے میں ڈالنا ہے۔ اب رہ گیا معرب، کہ معرب کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو یاد رکھنا، ایک تو مضارع کے 12 صیغے، یہ معرب ہے، وہ 2 صیغوں کو نکال کر، یضربن، تضربن کو نکال کر باقی 12 صیغے معرب ہے۔ یضربو، یضربو، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان۔ اب یضربن مبنی ہے، اس کو نہیں، پھر آگے تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، پھر تضربن مبنی ہے، پھر آگے اضربو، نضربو۔ تو مضارع کے 12 صیغے معرب ہے، اور نمبر 2 ہے اسم متمکن، یہ بھی معرب ہے۔ اسم متمکن، یہ 8 چیزوں کے علاوہ، ان 8 چیزوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسم متمکن ہے۔ یہ جو 8 چیزیں ہیں، اس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ مضمرات، موصولہ، اسماء افعال، اسماء افعال، اشارہ، اسماء اصوات، کچھ ظروف، کنایہ، مرکب بنائی، ان 8 چیزوں کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، اور ان 8 چیزوں کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کو اس میں متمکن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں متمکن معرب ہے، معرب۔ تو معرب گویا صرف 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو فعل مضارع کے 12 صیغے، دوسرا اسم متمکن۔ گویا معرب 2 چیزیں، اور اسم متمکن پھر بہت زیادہ ہے، کلام عرب میں اسم متمکن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو معرب صرف 2 چیزیں ہو گئی، مضارع کے 12 صیغے، فعل میں مضارع کے 12 صیغے، اور اسم میں اسم متمکن۔ اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسم متمکن ہے، یہ معرب ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔